الحمدللہ الحمدللہ علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا از بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل کو قبا امداد کن، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، اپنے دامان شفاعت میں چھپائی رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائی رکھنا۔ الحمدللہ آج تسلسل کے ساتھ تقریباً 7ویں ہماری ذکر امام حسین کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کی ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن مولا ان محفلوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم و ستم سہ کر ہم سب کو جو پیغام دیا، وہ پیغام ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ صرف انسان کے لیے یہی کافی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی چیز کو جان لے، جب تک انسان اس چیز کو خود اپنی زندگی میں بطور عمل پیش نہیں کرے گا۔ تو یہ ضروری ہوا کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہو دنیاوی لحاظ کے اعتبار سے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جانثار شہداء کس طرح کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اس سے قبل بھی آپ کے گھرانے والوں نے کس طرح جام شہادت نوش کیا ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ اصل ڈوری جو ہم سب کو بتاتی ہے وہ یہ کہ اصل گردن کٹ کر یا دنیا کے ظلم و ستم پر کوئی مر جائے تو حقیقت اگر یہ ہو اس کی کہ وہ ایمان والا ہے، تو اس کا عکس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں، جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی نظروں میں ضرور مر سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی کہ وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے ضرور اجل آتی ہے، موت آتی ہے۔ انسان یہاں سے دوسرے مقام کی طرف اپنے آپ کو منتقل کر لیتا ہے، لیکن حقیقت پھر بھی اس کی یہی رہتی ہے۔ کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے، موت آنے کے بعد انسان کو ہم تدفین و تکفین اس کی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اب وہ قبر کے اندر جا رہا ہے، قبر کے اندر اس کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کی قبر میں اس کو بیٹھنے میں آسانی ہو، یا قبر اس طرح کشادہ کیا جائے کہ وہ بآسانی یہاں سے جانے کے بعد جب قبر میں اللہ اپنے حکم سے اس کو زندہ کرے تو اس کو سوال کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ قبر کے اندر جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہو۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان صرف کچھ لمحوں کے لیے، مان لیجیے صبح انسان مرا اور شام تک ہم نے اس کو دفن کر دیا، اور یہ حدیث پاک میں ملتا جیسے کہ سب آ جاتے اور آ رہے ہوتے تو مردہ ان سب کے آنے کی، چپلوں کی، پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ قبر میں بظاہر ہم جس کو دفنایا جائے تو ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، زندہ سب کو ہونا ہے، جواب سب کو دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حقیقت تو یہی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھے یا نہیں سمجھے، ایمان کا، مسلمان کا، کلمہ طیبہ کا دعویٰ کرنے والے اس وقت لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ایمان والے مسلمان ہیں، بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن حقیقت ان کی یہی تھی کہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے۔ وہ لوگ تھے کہ من یضلل اللہ، کہ ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا تھا۔ اب جس کو اللہ گمراہ کرے، اب یہ حق بات ہے، پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اب اللہ جسے ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بظاہر اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ ہم اس طرح ظلم و زیادتی کر کے ان کو ظلم کا شکار بنا کر اللہ اکبر ہم جیت جائیں گے۔ کچھ لمحوں کی بادشاہت پانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان بدبختوں نے ہمارے امام حسین، ان کے گھرانے والوں پر، آقا کے گھرانے والوں پر کیسا ظلم کا پہاڑ توڑا۔ اللہ اکبر۔ وہ آج نہیں کل سے آخر تک
انسانی تاریخ یاد رکھے گی. اللہ اکبر. اور ہر شخص ایمان والا ان بدبختوں کو ہمیشہ لعنتیں دیتا رہے گا, اور اللہ کی لعنتیں ہزار کروڑ ان بدبختوں پر ہو جن بدبختوں نے ہمارے آقا امام حسین کے گھرانے والوں پر ان پر ظلم و زیادتی کی. حق تو یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایسا معاملہ الحمدللہ ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ یہ شہادتیں ہمیں اصل پیغام جو دیتی ہے وہ ایک تو انسان یاد کرتا ہے کسی کی تاریخ. اب یہ تاریخ ہمیں اصل میں جینے کا ہنر دیتی ہے, جینے کا سلیقہ دیتی ہے کہ مرنے کا ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے, ورنہ ہم کو جینے کا حوصلہ نہیں ملتا, ورنہ ہم کو جینے کا حوصلہ نہیں ملتا. یہ شاعر نے اپنی زبان حال سے کہا کہ مرنے کا ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے, ورنہ ہم کو جینے کا حوصلہ ہی نہیں ملتا. کتنی باریکی اس میں کہ مرنے کا ہنر وہاں سے سیکھا ہے. ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ ہمیں کوئی مار دے گا یا قتل کر دے گا یا موت آ جائے گی. ارے ہم تو اس حسین اعظم سے محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے اس کربلا کے میدان میں بھی سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کا بندہ جو سچا ہوتا ہے وہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے, بلکہ تمام ظالموں کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ ظالموں تمہاری تلواروں کے سائے نیچے موت نہیں ہے, بلکہ اصل موت اور زندگی سب کچھ جس کے اختیار میں ہے. میں ہمیشہ اس کو راضی کرنے کے لیے تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کرتا رہوں گا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. امام حسین نے جو اصل پیغام ہم سب کو دیا, کیوں؟ چونکہ ایمان والے کو وہ سب باتیں پتا جو الحمدللہ ہم پیچھے بھی ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے. انہیں تو پتا ہے کہ یار اب نہ تو بعد میں جب آنی ہے تو وہ تو آنی ہے, یہ تو آنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آن صرف کچھ لمحوں کے لیے آتی, پھر اللہ کے فضل سے جو اگر ایمان والا ہے تو رب کی رحمتوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو قبر میں جانے کے بعد اللہ آسانی عطا فرمائے گا. مرنے کے بعد قیامت کے دن رب العالمین اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ سب الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. ان بدبختوں نے جو بھی ظالمانہ امام حسین پر یہ ظلم و زیادتی کی, اللہ اکبر, یہ ہم سب جانتے ہیں. اس سے قبل ہم یہ بھی جانتے ہیں جو مقصد اصلی کہ اہل بیت سے محبت کیسی ہونی چاہیے. محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ارے محبت سب سے بڑھ کر اہل بیت سے محبت ہو, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہم سب کو اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر محبت ہو. اور یہ ہمیں کسی اور نے نہیں بتایا, بلکہ صحابہ نے یہ سب کر کے بتایا ہے. صحابہ نے یہ کردار نبھا کر بتایا کہ ہمیں اتنے اپنے عزیز, اپنے اقارب, اپنے رشتہ دار, اپنے بچے پیارے نہیں ہیں جتنے پیارے ہمیں اپنے آقا کے گھرانے والے ہیں. اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صحیح معنی میں کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین. یہی چیز ہمیں دی گئی کہ دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. اور حقاق کے بنا لا الہ است حسین, کہ حقیقت تو یہ کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے. اب حضرت ابو بکر ہو, حضرت عمر ہو, حضرت عثمان, حضرت علی, یعنی تمام صحابہ کی آپ فہرست اٹھا کر دیکھیں الحمدللہ کس طرح محبت کرتے. یہاں تک آتا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے, اب اس وقت حضرت حسن و حسین کی جو عمر شریف آتی ہے وہ تقریباً 7 اور 6 سال تک کی آتی ہے. یعنی بڑے بیٹے کی عمر 7ویں سال میں آپ چل رہے تھے یا غالباً 7 سال کے ہو چکے تھے. اسی امام حسین کی اسی وقت عمر 6 سال کی آتی ہے. اللہ اکبر. اب اس عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نانا جان دنیا سے چلے جاتے ہیں, بظاہر پردہ فرما جاتے ہیں. وہ وقت کتنا خطرناک اور پر بھرا منظر ہوگا. زمین آسمان کس طرح امام حسین یعنی آقا کے گھرانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جدائی کا وقت نانا سے ہو رہا ہے. سیدہ فاطمہ بھی کھڑی ہیں اور بھی گھرانے والے آقا دنیا سے چلے جاتے ہیں بظاہر. اب اسی کے تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد 2.5 مہینے بعد, غالباً 2.5 سے 3 مہینے بعد, امام حسین حسنین کریمین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں. اس بچپن کی عمر میں تقریباً آپ کی زیادہ سے زیادہ تب بھی وہی عمر, کچھ مہینے کا 2-3 مہینے کا ہی فرق آیا. سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کی والدہ بھی دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اب ان کے سروں پر صرف باپ کا سایہ ہے. اللہ اکبر. ماں بھی دنیا سے چلی جاتی ہے اور ماں کو ان بیٹی کو طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کو اپنے بابا سے کتنا پیار تھا. اللہ اکبر. یہاں تک آتا روایتوں کے اندر کہ سیدہ فاطمہ اپنے آخری وقت تک اپنے بابا کو ایک لمحہ بھی نہیں بھول پائی. اب نبی آخر الزمان جو ساری کائنات کو سبق سکھانے کے لیے, امت کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے,
اب وہ تو جانتے ہیں کہ مجھے اپنے گھرانے والوں سے کیسا پیار کرنا ہے، میری بیٹی کا حق کیا ہے، میری ازواج کا حق کیا ہے، میرے تمام اہل و عیال کا حق کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنی بیٹی سے پیار فرماتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی سیدہ فاطمہ اللہ اکبر اپنے بابا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھول پائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمحہ نہیں بھول پائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پیار باپ اور بیٹی کا پیار کتنا الگ ہوتا ہے۔ ایک انسانی نگاہ کے اعتبار سے انسان اس چیز کو سمجھے کہ اس وقت آقا امام حسین اور حسن یعنی حسنین کریمین سے سر سے نانا کا بھی سایہ اٹھ گیا، ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ اللہ اکبر اس بچپن ہی کی حالت میں یہ بتا دیا گیا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تم پر ظلم کریں گے لیکن صبر کرنا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ ماں کا سایہ سر سے جا چکا لیکن سبق وہی جو نانا نے سکھایا، سبق وہی جو فاطمہ نے سکھایا، سبق وہی یاد ہے بچپن کا جو آقا نانا حسین سکھائے، بابا علی سکھائے۔ اللہ اکبر کربلا کے اندر اسی چیز کی منظر کشی سب کے سامنے آئی کہ اتنے ظلم و ستم کے سامنے بھی امام حسین بڑے پیار کے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تم نہیں جانتے ہو، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں انہی کا نواسا ہوں، جن سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو لوگوں میں انہی کا لاڈلا نواسا حسین ہوں۔ مجھے میرے نانا نے جن کا تم محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے مجھے اپنے کاندھوں پر سواری کھلائی ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر اس وقت جانتے تھے لیکن بدبختوں کے سروں پر جوں نہیں رنگ رہی تھی۔ اس وقت جب امام حسین مدینہ سے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں 28 رجب المرجب کو جب آپ روانہ ہوتے تقریباً 450 کلومیٹر دور کا سفر 5 دن کے اندر آپ نے طے کیا، مکہ پہنچے 3 شعبان کو آپ یہ 5 دن کا سفر، وہاں پر حالات بگڑ رہے۔ اب کوفے سے جو خطوط آ رہے ہیں امام حسین نے اتنے خط دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو کوفے روانہ کر دیا کہ جاؤ کوفے چلے جاؤ اور وہاں کا ماحول دیکھو کہ وہاں کے لوگ کس طرح آپ سے برتاؤ کرتے ہیں، آپ جائیں گے حالات کا جائزہ لیں گے اور مجھے بتائیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے ساتھ 2 بچے محمد اور ابراہیم کو لیتے ہیں اور آپ 15 رمضان کو امام حسین مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ جو ہوئے وہ 28 رجب اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ اب اسی بیچ خطوط کا دور تسلسل جاری۔ اب امام حسین نے امام مسلم کو جو بھیجا وہاں تو 15 رمضان کو آپ نے ان کو وہاں سے الوداع کہا اور کوفے کی طرف روانہ کیا۔ کیا پتا تھا امام حسین کو؟ اللہ اکبر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن الحمدللہ میرا عشق کہتا ہے کہ امام حسین جانتے تھے کہ میرا بھائی مسلم جا رہا ہے، یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جانتے تھے وہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کی شان ایسی ہوا کرتی ہے، وہ حالات کا مظاہرہ کر لیتے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے۔ حالات آپ نے سمجھ لیے کہ اب وہی حالات بن رہے ہیں کہ جو حال میرے نانا نے مجھے بچپن میں بتایا تھا۔ اللہ اکبر امام مسلم کو 15 رمضان کو الوداع کہتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں حالات کا جائزہ لیں اور اپنے ہاتھ میں میری بیعت لیں۔ اب امام مسلم وہاں پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ تقریباً 5 شوال کو یعنی عید کے 5 دن بعد۔ اب وہاں جا کر تقریباً جب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امام حسین کے بھائی آ گئے ہیں ان کی بیعت لینے کے لیے، جو لوگ امام حسین کی بیعت کرنا چاہ رہے تھے امام مسلم کے پاس پہنچے اور ان کی بیعت کر لیں۔ تقریباً تواریخ کے اندر جو ملتا ہے ایسا قول 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یوں تو اکثریت آپ کی محبت کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن اس وقت تک جب تک عبید اللہ بن زیاد اور یزید کو یہ اطلاع ہوئی، کیونکہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تو سارے ہی لوگ اکثر لوگ بے چین تھے لیکن حالات ایسے بگڑے۔ اللہ اکبر امام مسلم بن عقیل کہ وہاں پہنچے بیعت لے رہے ہیں۔ اب سب لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ، اب کیونکہ جاسوس ہر طبقے میں آج بھی ہیں اور کل بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر اس وقت جاسوسی کے تحت یزید کو خبر کر دی کہ ایسے مسئلہ ہے، امام حسین کے گھرانے والے امام مسلم آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوفیوں سے امام حسین کی بیعت لے لی ہے اور تیری بیعت نہیں کر رہے۔ کوفی لوگ تیری بیعت سے انکار کر رہے ہیں، وہ امام مسلم کے ہاتھ میں امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ حالات ایسے کام نہیں بنے گا۔ اب اس نے عبید اللہ بن زیاد کو عبید اللہ ابن زیاد کو، یہ اتنا بڑا بدبخت، اللہ کی اس پر کروڑ ہا لعنتیں جتنی گننے میں گنتیاں شمار ہوں، اللہ اکبر اس پر اتنی لعنتیں ہوں رب العالمین کی۔ اللہ اکبر یہ وہی شخص ہے کہ مختار سقفی جب تخت شاہی پر بیٹھا، اللہ اکبر انہوں نے اس بدبخت کی گردن کو تن سے جدا کروا کر پورے کوفے میں پھروایا اور پورے کوفے جو امام حسین کے یا جہاں بھی اللہ اکبر گھرانے والے محبت کرنے والے تھے سب اس کے گردن پر یعنی چہرے پر تھو تھو کر رہے تھے، جسم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی یہ سوچے کہ ہم ظلم کر کے جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ ظالم کا وقت زیادہ دیر تک نہیں رہتا، یہ حق اور سچ بات ہے۔ اللہ اکبر لیکن اس سے قبل اسی نے عبید اللہ بن زیاد ہی نے اللہ اکبر کیوں؟ کیونکہ اس کو پوری چھوٹ دے گئی، جتنا تجھ سے ظلم ہو، جہاں تک تیری
ظلم کی عادت یا پہاڑ جہاں تک تو لے جا سکے وہاں تک اس گھرانے پر ظلم کر. اللہ اکبر. تاریخ کے اندر ملتا کہ اسی بدبخت نے اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں, اپنے مالوں زر کو بچانے کے چکر میں یہ کہاں کہاں کے ظلم ان پر نہیں توڑے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کوفے کے اندر اللہ اکبر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا تھا کہ تو اب یہاں کی تخت سنبھال. اب تو کیونکہ میرا چمچہ تو ہے, جیسا میں کہوں گا ویسا تو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے قبل اس کے باپ دادا اسی چیز میں گورنری حاصل کر چکے تھے. لیکن اللہ اکبر آپ تاریخ کا پنا اٹھائیں کہ امام مسلم کے ہاتھ میں جب لوگوں نے بیعت کی, اب یزید کے پاس اس کی خبر پہنچی. یزید نے دیکھا کہ اس وقت جو گورنر ہیں وہ امام حسین سے محبت کرنے والا, ان کو وہاں سے برخاست کیا کوفے سے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ دمشق میں یزید بیٹھا ہوا تھا جس کی دوری کوفہ سے 1200-1300 کلومیٹر دور کی آتی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر وہاں کر بنا کر بھیجا. اب آنے کی ان نے چالیں تمام طرح کسی کہ لوگوں کو یہ لگے کہ امام حسین آ رہے ہیں. بہرحال المختصر یہ کہ کوفے کے اندر وہ آ گیا. آنے کے بعد اس نے اپنے تخت شاہی محل کے اندر تمام سپاہیوں کو اور تمام چاہنے والوں کو بلا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. لوگوں نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ بدل چکے ہیں, امام حسین کی بیعت کر لی ہے. اب اس نے یہ نہیں کہ گھر گھر جا کر ظلم کیا, بڑے بڑے مالدار لوگوں کو پہلے بلا کر انہیں سمجھایا, انہیں ڈرایا, حتیٰ کہ ہر چیز کی ان کو دھمکیاں دی گئی. لیکن اللہ اکبر وہ لوگ تھے جو ایمان کے کمزور تھے, جو بک گئے تھے بیعت کرنے کے بعد بھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ ارے جن کے ہاتھ میں تم نے بیعت کی ہے وہی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سید الشباب, کہ وہی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اگر تم یہاں مر جاؤ گے, کٹ جاؤ گے, تو جنت تو امام حسین کے گھرانے والے بانٹنے والے ہیں, امام حسین بانٹنے والے ہیں, امام حسن بانٹنے والے ہیں. تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے, ایمان کمزور, پلٹ گئے. تمام لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ امام مسلم سے جنگ کا وقت آ گیا, لوگوں نے بیعت توڑ دی. ڈر اور خطرے کے چکر میں اپنے بچوں, اپنی جائیداد, یہ تمام ڈر مالو زر کے لالچ میں امام مسلم کی بیعت امام حسین کی توڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو گئے. ڈر لالچ کے چکر میں اب یہی مسئلہ امام مسلم تنے تنہا جیسے آئے تھے, اللہ اکبر, اب وہاں پر تنے تنہا ویسے ہی رہ جاتے ہیں. اب ان کو گھیر لیا جاتا ہے کہ اب کوئی امام مسلم کے ساتھ نہیں, ان کو گھیر لو, ان کو شہید کر دو, ان کو قتل کر دو. اللہ اکبر. ان کو گھیر لیا گیا. امام مسلم کے سامنے جب یہ معاملہ درپیش آیا, اللہ اکبر, اب امام مسلم نے دیکھا کہ بات اب صرف خاموش رہ کر, چپ رہ کر نہیں بننے والی. امام مسلم نے اپنی بھی تلوار کو اٹھایا اور ان لوگوں سے جنگ کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ کافی ٹائم تک یہ جنگ چلتی رہی اور امام مسلم یہ نہیں کہ زخمی نہیں ہوئے. اب اتنے سارے لوگوں نے جب گھیرا ہو, کئی ہزار یا کئی سو لوگ جب امام مسلم کو تنے تنہا آ کر گھیر لیے, اللہ اکبر, چاروں طرف سے ایک ایک ساتھ, یہ نہیں کہ ایک ایک کر کے, چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر زخمی کیا جا رہا. آپ زخمی ہوئے, حتیٰ کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا. اور وقت آیا کہ عبید اللہ بن زیاد نے اللہ اکبر آپ کو گرفتار کروا کر اس جگہ جو حکومت کے فیصلہ کرنے کے لیے بنائی جاتی, اس جگہ کی چھت پر جا کر امام مسلم کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اب تاریخ کے اندر ملتا کہ امام مسلم کی گردن کو اس چھت سے نیچے پھینک دیا, جسم کو ایسے نیچے گرا دیا. آپ دیکھیں کہ یہ درد اگر ہم محسوس نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ اب امام مسلم کے ساتھ آپ کے دونوں بچے, اللہ اکبر, اب وہ کہیں امام مسلم نے ان کی جان کا خطرہ محسوس کر کے ان کو کہیں رکھ دیا, لیکن ان کی جاسوسی کے تحت وہاں کے لوگوں, کیونکہ سب اس کے ہو چکے تھے, سب اس کے ہو چکے, جاسوسی کر کے اللہ اکبر آخری وقت ان کو بھی عبید اللہ بن زیاد نے اللہ اکبر شہید کرا دیا. ان بچوں کی عمر جو تاریخ کے اندر ملتی, ایک بچے کی عمر تقریباً 8 سال کی اور دوسرے بچے کی عمر تقریباً 10 سال کی ملتی. یہ ننھے ننھے سے بچے یار, کتنا ظلم و زیادتی کے پہاڑ ان بدبختوں نے توڑے, ان لائن مکاروں نے, عیاشوں نے, دنیا چاہنے والوں نے اللہ اکبر امام حسین کے گھرانے والوں پر پہاڑ توڑے. اب امام حسین کے پاس خط پہنچ چکا تھا جب امام مسلم کے ہاتھ میں اتنی بیعت کر لی. کیوں؟ کیونکہ جب امام مسلم 5 شوال کو وہاں پہنچے تو ذوالحجہ آنے میں تقریباً 2 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. اب کافی ٹائم 2 مہینے 1.5 مہینے کا کافی ہوتا ہے. 15-20 دن 1 مہینہ غالباً لوگ آتے رہے, آپ سے بیعت کرتے رہے. آپ نے خوشی ہانا اپنے بھائی امام مسلم کو خط لکھ دیا کہ بھائی آپ تشریف لے آئیں, حالات اچھے ہیں, کوئی فکر والی بات نہیں ہے, لوگ محبت کر رہے ہیں. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مکہ کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں وہاں سے زیادہ میرے بھائی یہاں امن و سکون کے ساتھ ہم وقت گزار سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمارے اپنے محبت کر رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر یہاں خط چلا گیا 8 ذوالحجہ سے قبل. آپ نے خط پڑھ لیا کہ میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے. آپ کا ارادہ یہ تھا کہ حج مبارک کر کے 8 ذوالحجہ 9-10 ذوالحجہ کو جو حج مبارک ہوتا کہ آپ کا ارادہ یہ کہ میں حج کر کے کوفے چلے جاؤں. لیکن حالات بگڑے, حالات اتنے بگڑے کہ 8 ذوالحجہ کو آپ امام مسلم کو شہید کر دیا, ان کے بچوں کو شہید کر دیا. آپ کو خبر نہیں, لیکن آپ نے
جیسے خط جیسے دیکھ لیا تھا اس کے ماتحت آپ نے اپنا اگلا قدم اٹھایا اور حالات مکہ دیکھ کر کے ظالم یہاں پر بھی پہنچ گئے. مکہ حرم میں مجھے شہید کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں, مجبوراً حج کو بیچ میں چھوڑ کر عمرے میں تبدیل کرنا پڑا. اللہ اکبر. اب وہاں پر دنیا مدینے جاتی ہے, اسی دوران دنیا مکہ حج حرم کعبہ میں طواف کعبہ کرنے کے لیے جاتا ہے, اور لوگ جا رہے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے والے اللہ اکبر اس مقدس زمین سے کہ جس وقت جن لمحوں میں اللہ اکبر دنیا کعبہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے, طواف کعبہ کرنے کے لیے جاتی ہے, حرم شریف کی زیارت کے لیے جاتی ہے, انہی دنوں میں امام حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر کوفے کی زمین پر آ جاتے ہیں. راستے میں اور بھی بہت باتیں یا بہت سے معاملے ہوتے, انشاءاللہ ان باتوں کو کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال امام حسین نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ کہ ظلم سے کبھی مت ڈرو, ظالموں سے یا باطلوں سے کبھی مت ڈرو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اگر تم حق پر رہتے ہوئے ہار جاؤ تو تم حق یہ ہے, سچ یہ ہے کہ تم ہارے نہیں ہو. ان لوگوں کی نظروں میں ہار چکے ہوگے, لیکن حق اور سچ بات یہ ہے جو امام حسین نے پیغام دیا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ اگر باطل کا سامنے کرتے رہے یا مار بھی دیے گئے تو تم مرے یا ختم نہیں ہوئے ہو, بلکہ تمہاری سچائی یہی تم ہی زندہ ہو. اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا فرما بردار بناؤ. امام حسین کے سچے عشق کرنے والے اپنے آپ کو بنائیں. ہم امام حسین کی سیرت خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کی بھی سنایا کریں, تاکہ ان کے دلوں میں یہ پتہ ہو کہ امام حسین اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے. انہیں سب پتہ ہونا چاہیے, تبھی تو بچپن ہی سے عشق کا جذبہ ہوگا, تبھی تو ہوگا. تو انشاءاللہ ان کاموں کو ہم سب کرنے کی کوشش کریں اور امام حسین کی سیرت اور نقش قدم پر چلنے کی آپ کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.